अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व खलक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा कान अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअद फ़इन्न अस्दक़ल हदीस किताबुल्लाह व अहसनल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा यल्फ़िज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद। तमाम किस्म की तारीफ़ात तमहीदात अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात के लिए ख़ास हैं, जिस खालिक कायनात मालिक कायनात अहकमुल हाकिमीन रब्बुल आलमीन ने हमें इंसान पैदा फरमाया। दरूद व सलाम हो नबियों के इमाम पाकबाज़ों के सरदार नबी आखिरुज़्ज़मा जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात-ए गिरामी पर गुज़श्ता खुतबा जुम्मतुल मुबारक में इस्लाम में सच्चाई का मकाम और मर्तबा क्या है, इस हवाले से हमने गुफ्तगू की थी। आज के खुतबा जुम्मतुल मुबारक में ज़िक्र करेंगे
کہ اسلام میں جھوٹ کتنا بڑا گناہ ہے اور شریعت اس حوالے سے ہماری کیا رہنمائی کرتی ہے، اس جھوٹ کی قباحتیں کیا ہیں، معاشرتی نقصانات کیا ہیں اور اس کی کیا معاشرے میں صورتیں رائج ہیں، اور جھوٹے شخص کا انجام اللہ رب العالمین کے نزدیک کیا انجام ہے، اس حوالے سے آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ذہن میں رکھیے گا، انسان اپنی زبان سے جو لفظ بولتا ہے، اللہ کے نورانی فرشتے ان الفاظ کو، ان کلمات کو لکھنے کے لیے ہر دم تیار ہوتے ہیں۔ جیسے انسان وہ لفظ بولتا ہے تو اللہ رب العالمین کے فرشتے ان الفاظ کو لکھ لیتے ہیں، پھر وہ الفاظ اللہ رب العالمین کے ریکارڈ کا حصہ ہوتے ہیں۔ وہ الفاظ اچھے ہیں یا برے ہیں، وہ سچ ہے یا جھوٹ ہے، وہ کسی مسلمان بھائی کے بارے میں اچھے کلمات تھے یا اس کے بارے میں بدگمانی کا اظہار تھا، اللہ کے نورانی فرشتے ہر لفظ کو لکھتے ہیں اور یہ ہماری تاریخ کا ایک حصہ ہوتے ہیں۔ اگر تو وہ سچ ہے تو اللہ کی بارگاہ میں وہ سچ لکھا جاتا ہے، اور اگر وہ جھوٹ ہے تو اللہ رب العالمین ہمیشہ کے لیے اس کو اپنے ہاں ریکارڈ کے طور پہ رکھتے ہیں۔ اور ایسا شخص جو جھوٹ بولتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق، قرآن مجید کے مطابق، کبھی بھی وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، انما یفتری الکذب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ، اللہ کی آیات کے اوپر ایمان نہ لانے والے، جھوٹ کرنے والے، یہ جو جھوٹے ہوتے ہیں، جھوٹی باتیں کرتے ہیں، اپنی زندگی میں جھوٹ بولتے ہیں، در حقیقت یہی لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کی آیات پر ایمان نہیں لاتے۔ اولئک هم الکاذبون، اللہ فرماتے ہیں حقیقت میں یہی لوگ جھوٹے ہوتے ہیں۔ کوئی آدمی یہ سمجھے کہ جھوٹ اور ایمان آپس میں جمع ہو سکتا ہے تو یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ یا تو وہ شخص اہل ایمان کی لسٹ میں شامل ہے، یا وہ شخص جھوٹوں میں سے ایک جھوٹا شخص ہے جس کے دل میں رتی برابر ایمان نہیں ہے، لہذا جھوٹ بولنا ایمان کے منافی عمل ہے۔ جناب عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہما کہا کرتے تھے، اعظم الخطایا الکذب، اگر جھوٹ، اگر اللہ کی نافرمانیوں کی ایک لسٹ بنا لی جائے اور درجہ بندی کر دی جائے کہ یہ بھی اللہ کی نافرمانی ہے، یہ بھی غلطی ہے، یہ بھی کوتاہی ہے، درجہ بندی سے ایک فہرست ترتیب دے دی جائے، تو اس فہرست میں سب سے بڑی جو غلطی ہے اور سب سے بڑی جو اللہ کی نافرمانی ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں وہ جھوٹ ہے۔ سارے کے سارے گناہوں میں سب سے بڑا گناہ جھوٹ ہے، کیونکہ وہ جو ہم اپنی زبان سے ایک جھوٹ بولتے ہیں وہ محض ایک جھوٹ نہیں ہوتا، بلکہ وہ کئی سارے جھوٹوں کا پیش خیمہ ہوتا ہے۔ وہ جو ایک جھوٹ بولا جاتا ہے، پھر اپنے اس جھوٹ کو سچا ثابت کرنے کے لیے کئی سارے جھوٹوں کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ تو اسی وجہ سے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہما کہا کرتے تھے کہ تمام کی تمام نافرمانیوں میں سب سے بڑی اللہ کی جو نافرمانی ہے وہ انسان کا ایک دوسرے سے
جھوٹ جو بولنا ہے یہ سب سے بڑی نافرمانی ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والے قرآن مجید میں اللہ نے شرک اور جھوٹ کا ایک ساتھ تذکرہ کیا ہے۔ اللہ کے ساتھ شرک کرنا بڑا گناہ ہے، لیکن جھوٹ بولنا یہ بھی کوئی چھوٹا گناہ نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ان دو گناہوں کا ایک ساتھ تذکرہ کیا، اور اللہ رب العالمین فرماتے فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، لوگوں آپ نے شرک سے بھی بچنا ہے اور اپنے دامن کو جھوٹ سے بھی بچانا ہے، کیونکہ شرک بھی اکبر الکبائر میں سے ہے۔ اللہ کے زمین پر بڑے سے بڑے گناہوں میں سے ایک بہت بڑا گناہ اللہ کی ذات کے ساتھ شرک کرنا ہے، اور بہت بڑے گناہوں میں سے ایک بہت بڑا گناہ یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی میں، اپنی بول چال میں، اپنے لین دین میں، اپنے تعلقات معاملات میں جھوٹ کا سہارا لیتا ہے۔ ہم نے بہت سے لوگوں کو دیکھا جن کی ساری زندگی کا دار و مدار یہ جھوٹ پر ہے، ان کے کاروبار جھوٹ پر ہے، ان کے لین دین جھوٹ پر مبنی ہے، ان کے آپسی جو تعلقات ہیں ان میں جھوٹ کی نمایاں جھلک نظر آتی ہے۔ اور میں نے معذرت کے ساتھ کبھی اس کو اپنے لیے کوئی بہت بڑا گناہ سمجھا ہی نہیں ہے، بات بات پہ جھوٹ بول دینا اور اس کو کوئی بہت بڑی غلطی تصور نہ کرنا، بلکہ یہ سمجھنا کہ اس معاشرے میں رہتے ہوئے کام کاروبار کرنے کے لیے مجھے جھوٹ کا سہارا لیے بغیر کوئی میرے لیے چارہ کار نہیں ہے۔ اللہ کی قسم ہے، لوگ بڑی دلیری کے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں، اور ایسے جھوٹ بولتے ہیں جیسے یہ کوئی ثواب کا کام ہوتا ہے، جبکہ اللہ رب العالمین کے ہاں اس گناہ کی شدت اتنی بڑی ہے، اور اللہ رب العالمین کے ہاں اس گناہ کی سنگینی اس قدر ہے کہ اللہ دو بڑے گناہوں کا تذکرہ فرماتے ہیں اور دونوں کو ایک ساتھ ذکر کرتے ہیں۔ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، لوگوں آپ نے شرک سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے اور جھوٹی بات کرنے سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے۔ یاد رکھیے گا، میں ایمان کے جتنے مرضی دعوے کر لوں، میں سمجھ لوں کہ میں مومن ہو چکا ہوں، میں اپنے دائیں خیال کر لوں کہ میرے سے بڑا کوئی مومن نہیں ہے، میں یہ باور کروانا شروع کر دوں کہ میں اس زمانے کا کامل ترین اہل ایمان میں شامل ہوں اور میرے سے بڑا کوئی مسلمان نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک سٹیمپ میری زندگی کے اوپر لگائی ہے، ایک مہر لگا کر کے اس بات کو ثابت کر دیا ہے۔ تم اپنے آپ کو جو مرضی سمجھنا شروع کر دو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آیت المنافق ثلاث، منافق کی تین نشانیاں ہیں۔ اذا حدث کذب، منافق جب بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے۔ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلاف ورزی کرتا ہے۔ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، جب اس کے پاس کوئی امانت رکھوائی جاتی ہے وہ اس امانت میں خیانت کر لیتا ہے۔ اور ایک دوسری روایت ہے جو میرے بہت سے اشکالات کو جواب دے دیتی ہے اور میری بہت سی امیدوں پہ پانی پھیر دیتی ہے۔ اللہ کے رسول نے منافقین کی ان صفات کا تذکرہ کرتے ہوئے ساتھ کہا وَإِن صَامَ وَصَلَّى، اگرچہ وہ روزے بھی رکھتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، پھر بھی وہ پکا منافق ہے اور اس کے نفاق میں کوئی شک نہیں ہے، بھلے وہ صف اول کا نمازی ہے، وہ فرضی روزہ بھی رکھتا ہے، نفلی روزوں کا اہتمام بھی کرتا ہے، وہ سوموار اور جمعرات کے روزے رکھتا ہے، تہجد کا اہتمام کرتا ہے، اشراق کی نماز پڑھتا ہے، سنن میں نوافل میں وہ بہت آگے بڑھ چکا ہے، روزے بھی بہت زیادہ رکھتا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے وَإِن صَامَ وَصَلَّى، اگرچہ وہ نماز بھی پڑھتا ہے، روزے بھی رکھ لیتا ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک یقینی بات کر دی ہے کہ وہ منافقاً خالصاً، ایک خالص قسم کا منافق ہے۔ وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ، اور وہ خیال کرتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، وہ کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں،
وہ باور کرواتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں یہ جو جھوٹا ہے، بات بات پہ جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ کا سہارا لیتا ہے، جھوٹ کے بغیر اس کا کوئی کام بھی ادھورا رہتا ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں اس بات کو علل اعلان ذکر کرتا ہوں، ڈنکے کی چوٹ پر کہتا ہوں، اگر وہ سینہ تان کر کے اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے تو میں پوری ڈٹائی سے کہتا ہوں کہ یہ منافقاً خالص ہے، خالص قسم کا منافق ہے، کیونکہ اس بندے کی زندگی میں جھوٹ ہے اور جھوٹ کی اس کو عادت ہے، اور جھوٹ کے بغیر اس کی زندگی کا ہر کام ادھورا ہے، بات بات پہ جھوٹ بولتا ہے اور جھوٹ کے بغیر کوئی کام نہیں کرتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ منافق ہے، لہذا جھوٹا منافق ہوتا ہے۔ اللہ نے ان منافقوں کا جو درجہ جہنم کے اندر رکھا ہے وہ سب سے نچلا درجہ ہے جو اللہ رب العالمین نے ان منافقین کے لیے اپنی جہنم میں خاص قسم کے مقام کو رکھا ہے۔ جھوٹے کا جو مقام اور جھوٹے کا جو انجام ہے وہ بالآخر جہنم ہے، اور صرف جہنم نہیں بلکہ جہنم کا جو سب سے نچلا گھڑا ہے اللہ نے یہ منافقین کے لیے تیار کیا ہے۔ یہ جو جھوٹ بولنے والا شخص ہوتا ہے، اللہ کی قسم ہے، قرآن کہتا ہے، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، قرآن اس بات کو بیان کرتا ہے، میرے الفاظ نہیں ہیں، یہ جھوٹا، جھوٹ بولنے والا، کاروبار کو جھوٹ کا ایک ذریعہ بنانے والا اور معاملات کرتے وقت جھوٹ بولنے والا، لوگوں کو بے وقوف بنانے والا، اپنی چرب زبانی کی وجہ سے لوگوں کو اپنی باتوں کی لپیٹ میں آنے والا، اگر یہ شخص ہدایت کو حاصل کرنا بھی چاہے اللہ فرماتے میں جھوٹوں کو کبھی ہدایت نہیں دیتا۔ ان اللہ لا یہدی، ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذب کفار، جو بندہ بھی جھوٹا ہوتا ہے، انکار کرنے والا ہوتا ہے، نافرمانیاں کرنے والا ہوتا ہے، اللہ اس شخص کو کبھی بھی ہدایت نہیں دیتا۔ یہ اگرچہ نماز پڑھتا ہے، نماز میں کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا دے، اللہ سیدھا راستہ میرے سامنے واضح کر دے، اللہ مجھے سیدھے راستے کے اوپر چلا دے، اللہ مجھے سیدھے راستے کے اوپر ثابت قدم رکھ دے۔ اگرچہ یہ دعائیں بھی کرتا ہے، ہر نماز میں کرتا ہے، لیکن نماز کے بعد پھر ایک جھوٹ بول دیتا ہے، اللہ اس بندے سے کہتے ہوں گے تیری تو زندگی کے اندر جھوٹ ہے، تیری زبان کے اوپر جھوٹ ہے، تو نے جھوٹ کا ہمیشہ سہارا لیا ہے، جھوٹ کو اپنی زندگی سے کبھی نکالا اور ترک نہیں کیا، پھر بھی تو میرے سے ہدایت مانگتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں جا میں تمہیں ہدایت نہیں دیتا، کیونکہ اللہ نے ہدایت جو ہے یہ جھوٹ رکاوٹ بنا دیا ہے۔ اگر میری زندگی میں جھوٹ ہے پھر یاد رکھ لیجئے اللہ کی طرف سے جو ہدایت ہے یہ جھوٹ رکاوٹ بن چکا ہے، یہ ایک بہت بڑی دیوار ہے، یہ دیوار حائل ہو چکی ہے تمہارے اور ہدایت کے درمیان جھوٹ کی صورت میں۔ جب تک یہ جھوٹ میری زندگی سے نہیں نکلے گا، جب تک میں اپنی زندگی سے جھوٹ کو نہیں نکالوں گا، ہدایت مجھے کبھی نصیب نہیں ہو سکتی۔ یہ اللہ کا اٹل فیصلہ ہے اور اس فیصلے کو مجھے اپنی زندگی میں تسلیم کرنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ چیزوں کا تقابلاتی تذکرہ کیا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو قلب مومن ہوتا ہے، یہ مومن کا جو دل ہوتا ہے، اللہ کے رسول نے اس دل کا تذکرہ کرتے ہوئے کچھ چیزوں کا تذکرہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یجتمع الایمان والقلب والایمان والکفر فی قلب امرئ، کسی بھی مسلمان کے دل میں اور مومن کے دل میں کبھی بھی ایمان اور کفر ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتا۔ کوئی بندہ کہے کہ میں مومن بھی ہوں اور میرے اندر کفر بھی موجود ہے، یا تو وہ مومن ہے یا کافر ہے، یا وہ ان دونوں کو اگر اپنے اندر جمع کیے ہوئے ہے، منافق کی صورت میں کافر تو ہو سکتا ہے، مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اور ساتھ ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یجتمع الصدق والکذب، جھوٹ اور سچ کبھی بھی انسان کے دل میں جمع نہیں ہو سکتا۔ ایک بندہ جھوٹا بھی ہے اور ایک بندہ سچا بھی ہے،
اور یہ سمجھیں کہ میں کبھی کبھی سچ بول کے سچا بن جاؤں گا، پھر وقت پڑنے پر اور ضرورت پڑنے پر جھوٹ بول کر کے میں جھوٹا اپنے آپ کو سمجھوں کہ وقتی جھوٹا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسا نہیں ہو سکتا، یا تو آپ سچے ہیں یا آپ جھوٹے ہیں۔ اگر آپ ساری زندگی سچ بولتے ہیں، کبھی ضرورت پڑی آپ نے جھوٹ بول لیا، پھر آپ کو جھوٹ کی ضرورت پڑی آپ نے پھر جھوٹ بول لیا، پھر کسی جگہ پہ آپ پھنس گئے اور آپ نے جھوٹ کا سہارا لے کر کے اپنے آپ کو بچا لیا، اللہ کے ہاں آپ جھوٹے ہیں، آپ سچوں میں آپ کا شمار نہیں ہے۔ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کسی بھی مومن کے دل میں یہ سچائی اور جھوٹ کبھی جمع نہیں ہو سکتا، دونوں میں سے ایک چیز ہوگی، یا آپ پکے جھوٹے ہوں گے یا آپ پکے سچے ہوں گے۔ دونوں کے درمیان شریعت آپ کو رہنے کی اجازت نہیں دیتی، اور کوئی شریعت نے ایسی شک نہیں رکھی کہ آپ ایک وقت میں سچے بھی ہیں اور ایک وقت میں آپ جھوٹے بھی ہیں۔ یا تو اگر ضرورت پڑنے پر آپ جھوٹ بول کر کے جھوٹ کا سہارا لے کر کے اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں، آپ جھوٹے ہیں۔ یہ زبان سے دعوت چھوڑ دیجئے کہ میں زبان کا بڑا سچا آدمی ہوں، نہیں، آپ سچے نہیں ہیں۔ آپ سچ تب بولتے ہیں جب آپ کے لیے مشکل نہیں ہوتی، اور جیسے ہی آپ کسی مشکل میں پھنستے ہیں، کوئی آپ کے اوپر یقین نہیں کرتا، آپ جھوٹی قسم اٹھا لیتے ہیں۔ کوئی کسی جگہ پر آپ پھنس جاتے ہیں، آپ جھوٹ بول کر کے وہاں سے خلاصی پا لیتے ہیں، سامان سیل نہیں ہو رہا، جھوٹی قسم اٹھائی اور اپنے اس سامان کو بیچ دیا۔ کوئی گواہی کی بات آئی، آپ نے جھوٹی گواہی دے کر کے اپنے بھائی کو بچا لیا۔ آپ جھوٹے ہیں، اور آپ کا یہ دعویٰ کہ میں بڑا سچ بولنے والا ہوں، میں کبھی نہیں جھوٹ بولتا، میں زبان سے ہمیشہ جب بھی کوئی بات نکالتا ہوں وہ سچائی پر مبنی ہوتی ہے، آپ جھوٹے ہیں، آپ کا کردار جھوٹا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بیان کر دیا ہے، کسی مومن کے دل میں جھوٹ اور سچائی اکٹھے نہیں ہو سکتے، دونوں میں سے کوئی ایک تو ہو سکتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ کبھی آپ جھوٹے ہیں کبھی آپ سچے ہیں۔ ایک اللہ رب العالمین کے ہاں آپ ایک ہی ہوتے ہیں، اور اگر آپ ہمیشہ سچ بولتے ہیں، آپ کو لگتا ہے سچ بولنے سے مشکل آ سکتی ہے، وقتی پریشانی آ سکتی ہے، ممکن ہے میرا سامان سیل نہ ہو، ممکن ہے مجھے جیل ہو جائے، ممکن ہے یہاں پہ جھوٹی گواہی نہ دوں، میرا بھائی جیل میں چلا جائے، اس کے خلاف مقدمہ درج ہو جائے، آپ پھر بھی سمجھیں کہ نہیں، میں نے یہاں پہ جھوٹ کا سہارا نہیں لینا، اور آپ وہاں پہ سچ بول دیتے ہیں، اگرچہ وہ سچائی آپ کی ذات کے خلاف ہوتی ہے، آپ کے بہن بھائیوں کے خلاف ہوتی ہے، اور آپ سچائی جب بولتے ہیں ممکن ہے کہ سارے قوم کنبے قبیلے خاندان وہ سارے آپ کے خلاف ہو جائے، لیکن آپ اگر سچے ہیں تو یاد رکھ لیجئے اللہ کی عدالت میں بھی آپ سچے ہیں۔ اور اگر اپنے آپ کو بچانے کے لیے خاندان کنبے قبیلے کی ناک کو رکھنے کے لیے آپ وقت پڑنے پر ضرورت پڑنے پر جھوٹ بول دیتے ہیں تو آپ کبھی بھی سچے نہیں ہو سکتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک مسئلہ بنا تھا، کچھ لوگ آئے تھے، وہ آپ سے مناظرہ کرنا چاہتے تھے، مباہلہ کرنا چاہتے تھے، اور اللہ رب العالمین نے بھی قرآن مجید میں آیات نازل کر دی۔ وہ عیسائی آئے تھے، وہ مناظرہ کرنے کے لیے تو تیار نہیں تھے، البتہ مباہلہ کرنے کے لیے تیار ہو چکے۔ مباہلہ کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی اپنی بات کو سچا ثابت کرنے کے لیے وہ اپنے خاندان کنبے قبیلے کو ایک جگہ پر لے آتا ہے، مد مقابل بھی ایسے آ جاتا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آپ کو ایک چادر میں بٹھایا تھا، فاطمہ کو بٹھایا تھا، حسن و حسین علی رضی اللہ عنہ کو بٹھایا تھا، اور ان سے کہا تھا تم بھی آ جاؤ، تمہاری بیویاں بھی آ جائیں، تمہارے بچے بھی آ جائیں، ثم نبتہل، پھر ہم یہاں پہ مباہلہ کریں گے، فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں کے اوپر اللہ کی لعنت بھیجیں گے۔ یہ جو جھوٹا ہوتا ہے اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے پھٹکار ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے لعنت ہوتی ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ جھوٹ بول کر کے میں بچ جاتا ہوں، اللہ کی قسم ہے اللہ کی لعنت سے نہیں بچتے۔ آپ سمجھتے ہیں جھوٹ سے
चालाकी खेल करके मैं लोगों को बेवकूफ बना लेता हूँ। भाई अल्लाह रब्बुल आलमीन को आप अपनी बातों से कायल कैसे कर सकेंगे जबकि अल्लाह के नूरानी फरिश्ते एक एक लफ्ज को जब लिख रहे होते हैं। हमारे सिर्फ अल्फाज नहीं, हमारे दिलों और हमारे ख्यालात जो पैदा होते हैं दिमाग में, वो सारी चीज़ें भी अल्लाह रब्बुल आलमीन के इल्म में होती हैं। फिर एक लफ्ज़ मैं अपनी ज़ुबान से बोलता हूँ, आंखों से इशारा करता हूँ, ये सारी चीज़ें अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ रिकॉर्ड की सूरत में होती हैं। तुम दुनिया में तो अपने आप को बचा लेते हो, अल्लाह की अदालत में कैसे अपने आप को बचाओगे? अल्लाह कुरान में कहता है नबतहिल फनजअल लानतल्लाहि अलल काज़िबीन, हम झूठों के ऊपर अल्लाह की लानत को भेजेंगे। ये झूठा लानती हो सकता है, ये चरब जुबान हो सकता है, लेकिन ये कभी सच्चा नहीं हो सकता, कभी मोमिन नहीं हो सकता, कभी मुसलमान नहीं हो सकता। क्योंकि मुसलमान तो होता ही वो है जिसके हाथ से, जिसकी जुबान से, जिसके किरदार से आपको अहले ईमान की एक झलक नजर आती है। उसके किरदार से, उसकी जुबान से, उसके हाथ से दूसरा मुसलमान महफूज होता है। जबकि झूठा अपने झूठ के जरिए लोगों के माल को बटोरता है और लोगों के किरदार के ऊपर कीचड़ उछालता है और लोगों के माल को हड़प करता है। अपने झूठ की वजह से लोगों के ऊपर जुल्म भी करता है, ज़्यादतियाँ भी करता है। ये अहले ईमान में से नहीं हो सकता। ये अल्लाह के उन बदतरीन लोगों में शामिल होता है, उन बदतरीन लोगों में शामिल होता है जिनके ऊपर अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से लानतें बरस रही होती हैं। और याद रख लीजिएगा, झूठे का ठिकाना जहन्नम होता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बंदा जब झूठ बोलता रहता है और उसकी जिंदगी में झूठ होता है, हत्ता युक्तब इंदल्लाहि किद्दाबा, यहाँ तक कि वो अल्लाह के दरबार में, अल्लाह के कागजात में वो झूठा लिख दिया जाता है। और झूठा लिख दिए जाने का मतलब पता क्या होता है? बाज़ उलमा ने जिक्र किया कि अल्लाह जिस बंदे के बारे में लिख दे कि ये झूठा है, अब वो सच भी बोले तो वो झूठा ही समझा जाता है। और ये बसा औकात अल्लाह का उसको झूठा लिखना, लोगों के दिल और दिमाग में लिखना है। आप कभी किसी बात बंदे के बारे में कोई बात सुनते हैं या आप उसका नाम लेते हैं या कोई आपसे उसका नाम जिक्र करता है या उसके साथ कोई आप मामला करने लगते हैं और जैसे ही उसका नाम आपके जहन में आते हैं, आप मामला किए बगैर कह देते हैं कि वो तो झूठा आदमी है, मैं उसके ऊपर एतबार नहीं करता। ये जो तुम्हारे दिमाग में एक बात पेवस्त हो चुकी है कि फुलान झूठा है, क्योंकि उसकी साबिका जिंदगी झूठ से भरी हुई होती है और अल्लाह ने तुम्हारा शरह सदर कर दिया है और तुम्हारे दिल और दिमाग में इस बात को लिख दिया गया है कि ये बंदा झूठा है। युक्तब इंदल्लाहि किज़्ज़ाबा, अल्लाह की तरफ से वो लिख दिया जाता है, वो उसके नामा अमाल में लिख दिया जाता है कि ये बंदा झूठा है। आप जब किसी के बारे में कुछ जहन बना लेते हैं ना कि फुला ऐसा है, वो वैसा ना भी हो, लेकिन आपका चूंकि जहन बन चुका है कि फुला वाक़अतन ऐसा है, फिर वो भले वैसा भी ना हो लेकिन आप उसको वैसा ही समझते हैं क्योंकि आपका जहन बन चुका है। ये जो झूठा होता है ना, जिसके बारे में अल्लाह लिख देता है कि ये झूठा है, ये सच भी बोले तो वो उसका सच भी आपको झूठ लगता है। वो अगर कस्में उठाता फिर भी आप समझते नहीं भाई तुम्हारा माजी ये है, तुम्हारी साबिका जिंदगी मेरे सामने है और तुम्हारा किरदार मेरे सामने है, तुम्हारे किरदार में सिवाय झूठ के और कोई चीज नहीं है। फिर वो कस्में भी उठाता है, आपके सामने कुरान के ऊपर हाथ भी रखता है, अल्लाह की भी कस्में उठाता है, लेकिन आप उसको सच्चा मानने के लिए तैयार नहीं होते। वजह यह है हत्ता युक्तब इंदल्लाहि किज़्ज़ाबा, वो तो अल्लाह के कागजात में भी झूठा लिख दिया जाता है। और ये जो झूठ होता है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं ये फुजूर नाफरमानी की तरफ लेकर के जाता है और फुजूर और नाफरमानी यहदी इलन नार, ये इंसान को फिर आग में ले जाती है। और ये जो झूठ होता है, इंसान झूठ बोलता रहता है, झूठा अल्लाह के यहाँ लिख दिया जाता है, ठिकाना इसका जहन्नम होता है। मैं अपनी ज़िंदगी में कहाँ पे झूठ बोलता हूँ, मुझे अपना जायज़ा लेना चाहिए। मैं बड़े इख्तिसार से उन बातों को जिक्र करता हूँ। सबसे पहली बात यह है, कोई आदमी अल्लाह के ज़िम्मे झूठ बांधे। बहुत से लोगों ने अल्लाह के ऊपर भी झूठ बांधा, जैसा कि ईसाइयों ने किया और अहले किताब ने किया। मुशरिकों ने अल्लाह के ऊपर झूठ बांधा, किसी ने कहा अल्लाह है ही नहीं,
اور کسی نے کہا اللہ نے جو رسول بھیجے ہیں وہ رسول نہیں ہے، کسی نے کہا فلاں فلاں تو اللہ کی طرف سے رسول ہے، لیکن آخری نبی یہ من جانب اللہ رسول نہیں ہے، اس نے بھی اللہ کے اوپر جھوٹ باندھا۔ اور جس نے اللہ کی صفات کا انکار کیا اور لوگوں کی صفات کو اٹھا کر کے اللہ کی صفات میں شامل کر دیا، اس نے بھی اللہ کی ذات کے اوپر جھوٹ باندھا۔ اور جس نے کہا یہ قرآن اللہ کی کلام نہیں ہے، اس نے بھی اللہ کے اوپر جھوٹ باندھا۔ اور جس نے کہا کہ یہ قرآن نبی نے اپنی طرف سے گھڑا ہے، اپنی طرف سے بنایا ہے، اس نے بھی اللہ کے اوپر جھوٹ باندھا۔ اور جس نے کہا یہ قرآن اس کی جو حفاظت ہے وہ اللہ کے ذمہ نہیں ہے، بلکہ 10 بارے تو بکری کھا گئی تھی، قرآن یہ کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جس کی حفاظت کی جا چکی ہے، یہ شخص بھی اللہ کے اوپر جھوٹ باندھتا ہے۔ اور یاد رکھیے گا اگر کوئی بندہ قرآن کا انکار کر دیتا ہے وہ اللہ کے اوپر جھوٹ باندھتا ہے۔ اور یاد رکھ لیجئے گا جو بندہ قرآن سارے قرآن کو مانتا ہے لیکن قرآن کی کسی ایک آیت کا انکار کر دیتا ہے، یہ بھی اللہ کے اوپر جھوٹ باندھتا ہے، کیونکہ اس نے ایک آیت کا انکار کر کے گویا اللہ کے اس حکم اور فیصلے کا انکار کر دیا ہے، گویا یہ تسلیم نہیں کرتا کہ یہ اللہ کی بات ہے، یا لہذا یہ شخص بھی اللہ کے اوپر جھوٹ باندھ رہا ہے۔ اور قرآن کیا کہتا ہے؟ من اظلم ممن کذب علی اللہ وکذب بالصدق اذ جاء الیس فی جہنم مثوی للکافرین، اس شخص سے بدترین بڑھ کر کے ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ کے اوپر جھوٹ باندھتا ہے؟ اس کائنات کا سب سے بڑا جھوٹا آدمی وہ ہے جو اللہ کے اوپر جھوٹ باندھتا ہے، اور وہ اللہ رب العالمین کی ذات کے اوپر جھوٹ باندھتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کیا ان کافروں کے لیے ٹھکانے کے طور پہ جہنم کافی نہیں ہے؟ یقیناً اللہ کے اوپر جھوٹ باندھنے والوں کے لیے سوائے جہنم کے اللہ رب العالمین کے پاس کوئی جگہ نہیں ہے۔ اللہ نے ایسے لوگوں کی مہمانی کے لیے اپنی جہنم کو رکھا ہے جو اللہ رب العالمین کی ذات کے اوپر جھوٹ باندھتے ہیں، جو تقدیر کو نہیں مانتے، جو اپنی ذات میں اپنی زندگی میں یہ جو خیر ہوتی ہے شر ہوتی ہے اس کو تسلیم نہیں کرتے، وہ سیدھا اللہ کی ذات کے اوپر جھوٹ باندھتے ہیں، یہ بدگمانی کرتے ہیں۔ لہذا اللہ کی ذات کے اوپر جھوٹ باندھنا بہت بڑی جسارت ہے۔ لوگوں نے اللہ کو نہیں چھوڑا اور اللہ کے رسول کو نہیں چھوڑا، لوگوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی جھوٹ باندھے ہیں۔ اور یہ زمانہ یہ علماء سے تنفیر کا زمانہ ہے، لوگ علماء سے بھاگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھائی عالم اچھے نہیں ہوتے، مولویوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، یہ ہر وقت جہنم سے ڈراتے ہیں، اور یہ فلاں کرتے ہیں، مولوی ایسے ہوتے ہیں ایسے ہوتے ہیں۔ اللہ کی قسم ہم بھی مولویوں سے بہت دور بھاگے، ہم نے اپنی اولادوں کو بھی سکول میں، کالج میں، یونیورسٹی میں بغیر کسی تحقیق کے اپنے بچوں کو بھیجا، لیکن 100 مرتبہ سوچتے ہیں کہ بچہ مسجد میں جائے گا، مدرسے میں جائے گا۔ میں اس بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ وہ آدھا گھنٹہ، وہ 1 گھنٹہ جب قاری صاحب کے پاس بیٹھے گا پتہ نہیں کیا وہ تعلیم دے گا۔ لہذا میں اپنے آپ کو مولویوں سے بہت بچاتا ہوں، لیکن دین کی بہرحال مجھے ضرورت ہے۔ تو پھر ہوتا یہ ہے کہ میں اہل علم سے، علماء سے دین نہیں سیکھتا، اور میں سکالر سے، وہ یوٹیوبر جو مولوی بنے بیٹھے ہیں، جو اپنے آپ کو بہت بڑے علامہ فہامہ سمجھتے ہیں، ہم نے جب ان سے علم کو سیکھنا شروع کر دیا اور ایسی روایات کو دین بنا لیا، پھر لوگوں نے اپنی طرف سے روایات کو بنا کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منقول کر دیا اور اس کو نقل کر دیا، اور ہم نے حدیث بیان کی کہ بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے، جبکہ وہ اللہ کے رسول کا فرمان نہیں ہے، وہ ضعیف روایت ہے، وہ موضوع روایت ہے، وہ لوگوں نے اپنی طرف سے اس روایت کو گھڑا ہے، اور ہم نے اس روایت کو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منسوب کر دیا۔ روایت سن لیجئے، سنن ابن ماجہ کی اور سنن ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یقول علی لم اقل، جس نے وہ بات کہی جو میں نے بات نہیں کہی تھی اور اس نے اس بات کو میری طرف منسوب کر دیا، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ جس نے کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول نے یہ فرمایا ہے، اور اپنی طرف سے ایک روایت بنا دی، اور وہ روایت ضعیف تھی یا موضوع تھی یا من گھڑت تھی،
اور ہم نے سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، ایک روایت سنی اور ایک روایت پڑھی، پھر اس کی تحقیق بھی نہیں کی، کسی عالم سے پوچھا بھی نہیں کہ آیا یہ روایت صحیح ہے یا روایت صحیح نہیں ہے، میں نے اس روایت کو آگے شیئر کر دیا، جبکہ مجھے لگتا تھا کہ یہ روایت صحیح نہیں ہے اور بھلی لگتی ہے، اچھی لگتی ہے، میں نے اس روایت کو بیان کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر میں نے جھوٹ باندھا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے، کیونکہ آپ اپنے کسی بھائی کی طرف وہ بات منسوب کریں جو اس نے نہ کہی ہو، اور اس کو پتہ چل جائے کہ میرا بھائی میری طرف اس بات کو منسوب کر کے یہ بات لوگوں کو بیان کر رہا ہے، جب اسے علم ہوگا وہ آپ کے اوپر ناراض ہوگا۔ بھائیو، یہ زمانہ، یہ جہالت کا دورہ، اور یہ غیر عالم عالم بن گئے اور جاہلوں کو ہم نے علامہ بنا لیا، اور انہوں نے ان روایات کو دین بنا لیا جو کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان نہیں کی تھی۔ آپ کے صحابہ نے ان روایات کو ذکر نہیں کیا تھا، ہم نے ان روایات کو دین بھی مانا، کیونکہ وہ روایت میرے مسلک کے مطابق تھی، وہ روایت میرے فرقے کے مطابق تھی، وہ روایت میرے بنائے ہوئے دین کے مطابق تھی، اور چونکہ وہ مطابقت رکھتی تھی لہذا میں نے اس روایت کو پڑھا بھی، لوگوں کو سنایا بھی، اور اس کو آگے دھڑا دھڑ شیئر بھی کیا، اور میں نے یہ سمجھا کہ میں دین کی بہت بڑی خدمت کر رہا ہوں، اور ہر اس کچی بات کو اللہ کے رسول کی طرف منسوب کر دیا۔ کل قیامت کا دن ہوگا، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہاتھ اللہ کے رسول کا ہو، گریبان آپ کا ہو، کہ تم زندگی میں ایسی باتوں کو بنا کر کے، گھڑ کر کے، اپنی طرف سے ان باتوں کو بنا کر کے میرے لوگوں کو باتیں کہتے رہے۔ بتاؤ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب کیا دو گے؟ لہذا اپنے آپ کو راسخ فی العلم علماء کی طرف جوڑیے، اور ان علماء کے سامنے دو زانو ہو کر کے بیٹھ جائیے اور علم کو سیکھیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں کچی روایات کو بیان کرتا رہا اور ان کی اشاعت کرتا رہا اور تبلیغ کرتا رہا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف میں نے جھوٹ باندھ دیا۔ آج مولوی ہیں، 1000-2000 روپے میں مسئلہ آپ کے مطابق مل جاتا ہے، اور ان روایات کو پیش کر دیا جاتا ہے جو روایات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے منقول نہیں ہیں، یا وہ منقول ہے لیکن میں اس کا مطلب وہ نہیں لیتا جو مطلب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا تھا۔ میں نے قرآن کو بھی بیچا ہے، حدیث کو بھی بیچا ہے، اور میں نے ہمیشہ یہ دیکھا ہے کہ مجھے مال کہاں سے ملے گا، دولت کیسے اکٹھی کر سکتا ہوں، اس دولت کو حاصل کیسے کر سکتا ہوں، اس کے لیے میں نے کبھی پرواہ نہیں کی۔ اللہ کے اوپر بھی بہتان باندھے، نبی کے اوپر بھی جھوٹ باندھا۔ ایک جھوٹ میری زندگی میں، میری معاشرتی زندگی میں جھوٹ بڑے عام ہیں، لین دین میں جھوٹ بولا جاتا ہے، میں یہ پیسے تمہیں کل دے دوں گا، جبکہ وہ پیسے میرے پاس ہوتے بھی نہیں ہیں، میں آپ کا یہ معاملہ ایک آدھے دن کے اندر کر دوں گا۔ میرا دل مان رہا ہوتا ہے کہ یہ کام نہیں ہو سکتا، لیکن میں اپنے کام کو نکلوانے کے لیے، اپنا کام کرنے کے لیے، اور اس کو اعتماد میں لینے کے لیے مجھے قسم بھی اٹھانی پڑتی ہے، میں اٹھا لیتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کی بڑی تردید کی ہے۔ صحابہ کرام سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ آپ نے صحابہ کرام سے کہا، کیا میں تمہیں بڑے گناہوں میں سے 3 بڑے گناہوں کا تمہیں نہ بتاؤں؟ صحابہ کرام نے کہا بلا یا رسول اللہ کے رسول ضرور بتائیے، وہ 3 بڑے گناہ کون سے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا بہت بڑا گناہ ہے، عقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ صحابی رسول فرماتے ہیں اللہ کے رسول ٹیک لگائے ہوئے تھے، آپ بیٹھے ہوئے تھے اور قریباً لیٹے ہوئے تھے، آپ ٹیک لگائے ہوئے تھے، اور اللہ کے رسول اٹھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا قول الزور و شہادت الزور، یاد رکھ لیجئے یہ بھی اللہ کے ان گناہوں میں سے بہت بڑا گناہ ہے کہ انسان جھوٹی بات کرے اور جھوٹی گواہی دے۔ اللہ کے رسول پھر یہ الفاظ کہتے ہیں الا وقول الزور و شہادت الزور، یاد رکھ لیجئے جھوٹی بات کرنا اور جھوٹی گواہی دینا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر یہی الفاظ دہراتے ہیں، پھر یہی الفاظ دہراتے ہیں۔ صحابی رسول کہتے ہیں اللہ کے رسول یہ الفاظ بار بار دہراتے رہے، آپ بار بار یہ الفاظ دہراتے رہے،
ہم دل میں خواہش پیدا کرنے لگے کاش اللہ کے رسول خاموش ہو جائیں، کاش اللہ کے رسول چپ کر جائیں۔ آپ بہت زیادہ اس کو تاکید کے ساتھ ذکر کر رہے تھے۔ یاد رکھیے جھوٹ بولنا بہت بڑا گناہ ہے، جھوٹی بات کرنا بہت بڑا گناہ ہے، بہت جھوٹی گواہی دینا بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے رسول بار بار یہ بات دہرا کر کے ہمیں یہ پیغام دے گئے، ہمیں یہ سبق دے گئے۔ اللہ کی قسم آج عدالتیں بڑی پڑی ہیں، آپ عدالت میں جاتے ہیں، آپ کے پاس کوئی گواہ نہیں ہوتا، وہاں سے آپ کو گواہ مل جاتے ہیں، چند پیسوں کی خاطر ایک گواہ تیار ہو جاتا ہے جو قاضی کے سامنے جا کر کے کہتا ہے کہ میں اس بات کا عینی شاہد ہوں، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ وہ چند پیسوں کی خاطر جھوٹی گواہی دے دیتا ہے۔ میں اس بات کے لیے تیار ہو جاتا ہوں کہ کہیں اگر یہاں میں نے سچ بول دیا یہ میرے خلاف آئے گا، میرے باپ کے خلاف آئے گا، میرے بھائی کے خلاف آئے گا، میری ذات برادری کو رگڑا لگے گا، ناک کٹ جائے گی۔ میں وہاں پہ اپنی برادری کے حق میں گواہی دے دیتا ہوں۔ میں بھی جانتا ہوں، لوگ بھی جانتے ہیں کہ میں جھوٹا ہوں، لیکن میں جھوٹی گواہی دے دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تاکید کے ساتھ کہا یہ شہادت الزور جو ہے یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور ہمارے جھوٹوں میں ایک بہت بڑا جھوٹ کیا ہوتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بھی تذکرہ کیا۔ یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا کا زمانہ ہے، اور یہ ٹی وی ٹیلی ویژن کا زمانہ ہے۔ کئی سارے ایسے پروگرام ہمارے ٹی وی ٹیلی ویژن کی سکرین پر، موبائل سکرین پر ہمیں نظر آتے ہیں۔ ہم اپنے آپ کا دل بہلانے کے لیے ان جو ڈراماز ہیں اور ان پروگرامز کو اپنی زندگی کا حصہ بنا چکے ہیں، جس میں لوگوں کو ہنسایا جاتا ہے۔ وہ اداکار بیٹھتے ہیں، وہ گلوکار بیٹھتے ہیں، وہ ایسے جگت باز بیٹھتے ہیں، اور وہ ہمیں ہنسانے کے لیے فرضی کہانیاں بناتے ہیں اور جھوٹ بولتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کا بھی تذکرہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ آدمی جو جھوٹ بولتا ہے لِيُضْحِكَ بِهِ الْقَوْمِ، تاکہ وہ اپنی قوم کو ہنسائے، اپنی قوم کا دل بہلانے کے لیے جو بندہ جھوٹ بولتا ہے، وَيْلٌ لَهُ، اس کے لیے ہلاکت ہے، وَيْلٌ لَهُ، اس کے لیے ہلاکت ہے، جو اپنے لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹے قصے سناتا ہے، جھوٹے لطیفے سناتا ہے، وہ جھوٹی باتیں کرتا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کسی کو ہنسانا، میں مانتا ہوں کسی مسلمان کی پریشانی کو دور کرنا ایک نیکی ہے، میں سمجھتا ہوں کسی مسلمان بھائی کے چہرے کے اوپر مسکراہٹ لانا ایک نیکی ہے، میں جانتا ہوں اس ڈپریشن کے زمانے میں کسی مسلمان بھائی کے دل کو بہلا دینا، اس کے چہرے پر خوشی لا دینا اور اس کے غم کو دور کر دینا ایک نیکی ہے، وہ بھی یہی سمجھتے ہیں۔ لیکن یہ کام آپ کیجئے، کبھی بھی اس میں جھوٹ کی آمیزش نہ ہونی چاہیے، کبھی اس میں جھوٹ کی ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ ایسی باتوں کا سہارا لینے کی مجھے ضرورت نہیں ہے جس میں جھوٹ ہے، پھر بھلے لوگ اس میں راضی ہوں، لوگ اس میں کلیپنگ کریں، لوگ آپ کو اپریشیٹ کریں، لوگ سمجھیں کہ بہت مزہ آیا ہے۔ آپ اگر جھوٹے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وَيْلٌ لَهُ، ہلاکت ہے آپ کے لیے۔ آپ نے تو سمجھ لیا کہ میں نے بہت بڑا مارکا مار لیا ہے، لیکن یاد رکھ لیجئے اللہ کے رسول آپ کے اوپر وہ ایک بات کو ثابت کر رہے ہیں جو جہنم ہے۔ وَيْلٌ لَهُ، ایسے لوگوں کے لیے ہلاکت ہے۔ لہذا یہ لوگوں کو ہنسانے کے لیے جو جھوٹ بولنا ہے یہ بھی ایک بہت خطرناک بات ہے۔ ہم بہت سی باتیں، کسی بھائی کے پاس کوئی کسی کے ہاں مہمان جاتا ہے اور وہ اسے کھانا پیش کرتا ہے، کھانے کی دعوت دے دیتا ہے، تو وہ اسے کیا کہتے ہیں، مجھے کھانے کی ضرورت نہیں ہے، یا مجھے بھوک نہیں ہے، یا میں کھانا کھانے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ وہ تھوڑا سا اور اصرار کرتا ہے تو آپ پھر کھانا بھی کھا لیتے ہیں، تیار بھی ہو جاتے ہیں، آپ کو بھوک بھی لگ جاتی ہے۔ یہ بھی جھوٹ ہے۔ جب آپ نے اسے کہا کہ مجھے کھانا کھانے کی طلب نہیں ہے، مجھے اس کی طلب نہیں ہے اور مجھے بھوک نہیں ہے، پھر آپ نے کھانا کھا بھی لیا، آپ اللہ کے ہاں جھوٹے لکھ دیے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحابیہ ہے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، آپ نے کھانا پیش کیا، انہوں نے کہا کہ لا نشتہی، ہمیں اس کی رغبت نہیں ہے اور ہمیں اس کی طلب نہیں ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تجمعنا جوعا وکذبا، جھوٹ اور بھوک کو کبھی جمع نہ کیجئے۔ لہذا آپ اگر کھانا کھا سکتے ہیں تو آپ کہیے کہ میں نے کھانا کھانا ہے، اور اگر آپ کو طلب نہیں ہے
آپ کہہ دیں کہ مجھے اس کی طلب نہیں ہے، اور اگر آپ نے کہہ دیا ہے کہ میں نے کھانا نہیں کھانا تو پھر آپ کھا بھی لیتے ہیں، تو اللہ رب العالمین کے ہاں آپ جھوٹے بن جاتے ہیں۔ ایسے الفاظ استعمال کیجئے، ایسے الفاظ استعمال کیجئے کہ اللہ رب العالمین کے ہاں آپ جھوٹے نہ لکھ جائیں۔ یہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، ہم ان کو ورغلانے کے لیے، ان کو ڈرانے کے لیے ماں اپنے بچے سے کہہ رہی ہوتی بچہ سو جاؤ نہیں تو بلی آ جائے گی۔ اب بچہ اگر نہ سوئے تو بلی تو نہیں آتی، آپ کو کتا کھا جائے گا۔ ایک کتے نے کھایا تو نہیں ہے، آپ نے اپنے بیٹے کی تربیت کیا کی ہے؟ میں آپ کو ماروں گی، پھر آپ مارتی بھی نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کے ساتھ بھی جھوٹ بول رہی ہیں۔ والد اپنے بچوں کے ساتھ جھوٹ بولتا ہے، اگر تم نے یہ کام کیا تو یہ چیز لے دوں گا، پھر وہ چیز آپ اس کو لے کر کے بھی نہیں دیتے۔ اللہ کے ہاں آپ جھوٹے ہوتے ہیں، اپنے بچوں کو بھی جھوٹ سکھا رہے ہوتے ہیں، اپنے نامہ اعمال کو بھی کالا کروا رہے ہوتے ہیں۔ اپنی زندگی میں جھوٹ کو نکالیے، اللہ کی قسم ہے دل صاف ہوگا، اور صاف دل میں ہدایت بھی آتی ہے، خیر بھی آتی ہے، بلائیاں بھی ہوتی ہیں، ایمان بھی اللہ اس دل میں جمع کرتا ہے۔ جو دل بالکل صاف ہوتا ہے، جس میں کوئی جھوٹ کی آمیزش نہیں ہوتی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے صحیح معنوں میں کتاب و سنت کو سمجھنے، اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا۔ ہم جو کسی مسلمان بھائی کے اوپر بہتان لگاتے ہیں، یہ بہتان بھی جھوٹ ہوتا ہے، اور کسی مسلمان بھائی کے بارے میں بدگمانی رکھتے ہیں کہ فلاں بندہ ایسا ہوگا، اور وہ بدگمانی بھی بڑی یقینی سی بدگمانی ہوتی ہے، یہ بھی جھوٹ ہوتا ہے۔ ہماری زندگی میں مبالغہ آ گیا اور بیجا کسی کی تعریف کرنا آ گئی، ہم ایک عام سے بندے کو اس کی تعریف کرتے ہوئے پتہ نہیں کیا کچھ اس کو بنا دیتے ہیں۔ کسی کی چاپلوسی کرنا بھی، یہ بھی ایک جھوٹ ہوتا ہے، اور ایک چھوٹے سے بندے کو علامہ فہامہ کہہ دینا، جیسا کہ ہمارے ہاں مولوی میں بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ بڑے القابات ذکر کیے جاتے ہیں، یہ شمس العلماء ہے، یہ علامہ ہے، اور یہ پتہ نہیں کیا کچھ ہے، مجھے تو وہ القاب بھی نہیں آتے۔ اگر اس کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے اور وہ اس اہل نہیں ہے تو آپ نے اس بندے کے اوپر بھی جھوٹ باندھا ہے۔ لہذا یہ جو چاپلوسی ہوتی ہے اور کسی کی بیجا تعریف جو ہوتی ہے، آپ جس کو کہہ سکتے ہیں کہ پمپ لگانا، ہم یہ بڑے ہمارے ہاں یہ لفظ بڑا معروف ہے، یہ در حقیقت جھوٹ ہی ہوتا ہے۔ لہذا جو سچائی ہے وہ نظر آتی ہے، اور جو جھوٹ ہوتا ہے اس کے کوئی پاؤں نہیں ہوتے۔ ہمیں اپنی زندگی میں اس برے فعل سے باز رہنا ہے، اپنے آپ کو بھی بچائیں، اپنے بچوں کو بھی بچائیں۔ اللہ کی قسم ہے آپ جو بچوں کو دیتے ہیں، آپ بہت تھوڑے جھوٹ بولتے ہوں گے، کل کنا جو آپ سے سیکھے ہوئے جھوٹ ہے نا، جب وہ آپ کی اولادوں میں منتقل ہوں گے وہ بہت بڑے ہو چکے ہوں گے، پھر وہ جب آپ کا بچہ جھوٹ بولے گا اس میں آپ کا بھی ایک حصہ ہوگا، کیونکہ بچپنے میں آپ نے اس کو عملی طور پر جھوٹ بولنا سکھایا ہے۔ اللہ رب العالمین مجھے آپ کو صرف اور صرف سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا فرمائے اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات وألف بين قلوبهم واصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم اللهم خالف بين كلمتهم وزلزل أقدامهم وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين يا شافي الأمراض اشف مرضانا ومرضى المسلمين يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون
व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।